مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہیں، دہشت گردوں کا سراغ لگا کر انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ بلوچستان میں خطاب، کہا غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار اور ڈبل گیم کھیلنے والوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، دوست نما دشمنوں کو شکست فاش دیں گے۔ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے، جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی لازمی کارروائی کریں گے۔ ISPR کے مطابق دورے میں آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار کی FC کے شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے CMH کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ٹوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون اور انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت صدر مملکت نے جج صاحبان کے تبادلوں کی منظوری دی۔ ججز کے تبادلوں کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے صدر مملکت اور چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے صوبوں سے ججز کے تبادلوں کی مخالفت کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ٹوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے۔ اسلام آباد بار کونسل کی دوسرے صوبوں سے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کی مذمت۔ ججز کے تبادلوں پر مزاحمتی تحریک کا اعلان۔ آج دن 11 بجے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ فیصلہ علاقائی نمائندگی کے بنیادی اصولوں کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند اندھا دھند، راستے دھندلا گئے، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 پر فیض پور سے سمندری تک نو انٹری۔ پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک M4 کے استعمال پر پابندی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث شدید بند۔ GT روڈ اور نیشنل ہائی ویز پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ امریکہ کا صومالیہ میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ، متعدد دہشت گرد ہلاک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صومالیہ میں فضائی حملوں کی منظوری دی۔ ٹرمپ نے کہا مارے گئے دہشت گرد امریکہ اور اتحادیوں کے لیے خطرہ تھے۔ فضائی حملے میں داعش کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ صومالیہ کے صدارتی دفتر نے کہا امریکی حملے سے پیشگی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کا چوتھا تبادلہ، حماس نے مزید 3 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 3 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بعد 183 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا۔ اپنے پیاروں کو دیکھ کر فلسطینیوں میں خوشی کا سماں۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں 18 کو عمر قید اور 54 کو طویل سزائیں سنائی گئی تھیں۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ پر بھی 9 ماہ بعد کھول دی گئی۔ غزہ میں بیمار فلسطینیوں کو علاج کے لیے مصر بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی فوجی حکام کے مطابق حماس کے پاس اب بھی 60 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا قاہرہ میں اجلاس، فلسطینیوں کی غزہ سے جبری بے دخلی کا امریکی پلان مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ فلسطینیوں کو نکالنے کے کسی بھی اقدام سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ اسرائیلی فورسز جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے غزہ پٹی خالی کریں۔ عالمی برادری 2 ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ دوسری جانب مصری صدر عبدالفتاح السیسی کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، قیدیوں کی رہائی سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان تمام مذاہب کے لیے محفوظ ملک ہے، نفرت کے بیج بونے والوں کو ہم بات چیت سے جواب دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی پر پیغام، کہا مذہبی اسکالرز کمیونٹی رہنما اور شہری معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں، باہمی برداشت و تعاون کی اقدار کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ وزیر اعظم کا بیلاروس کے صدر
الیگزینڈر لوکاشینکو کو ٹیلی فون صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا وہ رواں برس منسک کے اپنے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔ صدر لوکاشینکو نے پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی سے درخواست ہے 8 فروری کو احتجاج نہ کرے، اگر نہیں مانے تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، صحافی کے سوال پر جواب دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ میں کوئی کال نہیں آئے گی تو دیکھیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ جو مرضی کریں، کوئی ان کو نہ پوچھے، ریاست اپنے وقار اور عوام کا دفاع کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں لوگوں کو ڈنڈے اور گولی کے زور پر نہ دبائیں، اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ خدا کے واسطے انصاف کو نہ بگاڑیں، ججز کو کسی کے بے گناہ جیل میں ہونے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جسٹس عقیل عباسی کا جوڈیشل اکیڈمی میں ضلعی عدلیہ کے ججز سے خطاب، کہا ضلعی عدلیہ پر انصاف کی بھاری ذمہ داری ہے۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ جیلوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور دیانتداری سے فیصلے کریں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج، متنازع قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ پی ایف یو جے اور پی یو جے کا لاہور میں احتجاجی مظاہرہ، چیرنگ کراس سے ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی نکالی، ہاتھوں میں زنجیریں پہنے صحافیوں کا پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے کہا پیکا ایکٹ کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ سی پی این ای کے صدر ارشاد احمد عارف کہتے ہیں پیکا ایکٹ کالا قانون ہے، میڈیا میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان پر پابندی لگائی جائے، صحافت پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے تیل اور گیس کی کمپنیوں کی ممکنہ نجکاری پر تحفظات، مراد علی شاہ نے کہا وفاقی حکومت صوبے کی رضامندی کے بغیر تیل گیس کمپنیوں کی فروخت کی مجاز نہیں، 35% فروخت کے فریم ورک میں سندھ کی رائے شامل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ونڈ فال لیوی کی ادائیگی کے لیے وزارت پیٹرولیم کے خلاف مقدمے کی مؤثر پیروی کی ہدایت بھی کر دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ایرانی گورنر جنرل خراسان رضاوی غلام حسین کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال، مائننگ پیٹرولیم میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو، ویمنگ چیمبر کے وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق۔ گورنر پنجاب نے کہا دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ ڈیسک کا قائم ہوگا، دو طرفہ تجارت کو $10 ارب تک لے کر جائیں گے۔ ایرانی گورنر نے ایکسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر پاکستانیوں سے بڑا فراڈ، آئی جی آئی ایل نامی جعلی کمپنی نے کروڑوں کی رقم ہتھیا لی، پہلے سرمایہ کاروں کو بڑے خواب دکھائے، کروڑوں اکاؤنٹس میں جمع کروائے، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ ایف آئی اے نے فراڈ میں ملوث 2 چینی باشندے دھر لیے، 40 لاکھ روپے برآمد۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے، محکمہ ریلوے ملتان کا کارنامہ بھی سامنے لے آیا، رات کے وقت عارضی لیبر سے ٹریکس کی حفاظت کا انکشاف، 5 سال میں قومی خزانے کو 5.5 کروڑ کا نقصان۔ ادھر محکمہ زراعت سندھ کا ایکشن، کھاد اور بیج کی سمگلنگ کی سہولت کاری میں ملوث 18 افسران کو شوکاز جاری، ملازمت سے بھی برطرف کرنے کا فیصلہ۔